السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب زدنی علما۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض وضعها للانام، اور زمین اس نے رکھ دی اپنی مخلوقات کے لیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنی زمین کو بچھا دیا۔ انسان اس سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے کھانے پینے سے لے کر دفن ہونے تک سب اسی کے اندر رکھ دیا۔ کہیں اور دوسرے پلینٹ میں جانا نہیں پڑتا کچھ لینے کے لیے۔ جتنا کچھ بھی تمہیں چاہیے، چاہے تمہاری ضرورت کا سامان ہے یا تعیشات ہے، مرنے جینے کا کام ہے، سب اسی کے اندر رکھ دیا، اور کروڑوں سالوں سے اسی سے کھا رہے ہیں، اسی کے اندر جا رہے ہیں، تب بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بچھا دیا ہے اس کو تمہارے لیے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں، خوشبو والے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے غلافوں کے اندر سبحان اللہ پھل کور کیے ہوئے ہیں نا۔ کیلا ہے، اب اس کے اوپر غلاف نہ ہو تو اس کا حال کیا ہو، ہم تک کیسے وہ پہنچے، کیا کھانے کے قابل ہوگا پھر۔ انار کے اوپر غلاف نہ ہو، تربوز کے اوپر غلاف نہ ہو، اور اس کے سالڈ غلاف ہیں تاکہ انسان تک یہ پہنچ پائے، بالکل صحیح سے پہنچ پائے۔ سبحان اللہ۔ تو جب مومن کھاتا ہے نا یہ پھل اور انجوائے کرتا ہے، اور جب کافر کھاتا ہے یہ پھل اور انجوائے کرتا ہے، تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا۔ کھاتے تو دونوں ہیں مگر فرق ہونا چاہیے۔ مومن جب کھائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور کافر کو تو پہچان ہی نہیں، مگر مومن یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ رحمت ہے، اس پر غور کرے، اس سے پہچانے اپنے رب کو۔ ہم بھی کافروں کی طرح نہ بس کھا پی لیا کریں، سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ کھانا بھی کھائیں تو سوچیں اس میں کتنے زیادہ مسالے پڑے ہیں، تو یہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ کتنے دن سورج چمکا ہوگا، کتنے دن کسان نے اپنے کھیت میں پانی لگایا ہوگا، کتنے دن اپنی زمین کو نرم کیا ہوگا، ہل چلایا ہوگا، کتنی محنت کے بعد یہ بازار میں آیا ہوگا، کس کس جگہ پر گیا ہوگا، پھر میرے گھر پہنچا ہوگا یہ، اور میں نے اس کو پکایا اور میرے سامنے آیا۔ تو اللہ تو نے کتنا اہتمام کیا ہے میری خاطر، مجھے یہ رزق پہنچانے کے لیے۔ جائے نا کھیت میں ایسے جا کر دانہ منہ میں ڈال لیں، کیا وہ لذت آئے گی جو ایک پکی ہوئی روٹی کی ہے؟ تو اللہ نے نہ صرف تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا بلکہ لذت کا بھی انتظام کیا ہے کہ لذیذ ہو تمہارے کھانے۔ پھل گوشوں میں پریزرو کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور دانے، کہیں دالیں تم کھاتے ہو، کہیں گندم، کہیں چاول کھاتے ہو، کتنے اناج ہے نا۔ پھل تو تمہیں دیے ہیں، یہ بھی دیا ذو العصف، بھوسے والے بھی، جس کا چھلکا ہے وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں، وہ ان کے کام آتا ہے، ان کے لیے بھی انتظام کیا۔ پہلے زمانے میں تو گاڑی پیٹرول نہیں تھی نا، انہی جانوروں پر سوار ہوتے تھے وہ، تو ان کے کھانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے تاکہ تم ان پر سواری کر سکو۔ لنک کریں نا ان سب کو آیت نمبر 1 سے جا کر، بھولنا نہیں ہے الرحمن کو۔ تو فرمایا والریحان، اور خوشبودار پھول تمہارے لیے، اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا۔ انہی خوشبوؤں سے لے کر لوگ اور خوشبوئیں بناتے ہیں، کوئی جیسمین ہے تو کوئی روز کی ہے، تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خوشبو تمہارے لیے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی چیزوں کا دھیان رکھا نا کہ اس کو یہ بھی دوں، اس کو وہ بھی دے دوں۔ حالانکہ ایک کھانے پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو رکھ سکتا تھا، لیکن نہیں، کیسی ویرائٹی دی، لذت کے سامان رکھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں کہا گیا نا، جن اور انسان۔ جن اور انسان کا کیسے پتہ چلا؟ آگے بھی آیت آ رہی ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کو کہا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ صحابہ ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے ہیں، غائب پایا، رات ڈھونڈتے رہے، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آ رہے ہیں، تو فرمایا میں جنوں کو تعلیم دینے گیا تھا،
اب جنوں کی تعلیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سورہ رحمان سنائی، تو یہ سورت جنوں کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ اچھا، اس میں انسان اور جن کا ہی ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہی دو مخلوقات ہیں کائنات میں جو مکلف ہیں، مطلب جن کے لیے حساب کتاب ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ باقی کسی کے لیے ایسے حساب کتاب نہیں ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ کو مار دیا تو اس کا حساب کر کے ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ جنت جہنم نہیں ہے ان کے لیے، حساب کتاب کے بعد کی جو نتائج ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے جیسے انسان اور جن کے لیے ہے، کیونکہ یہ دونوں عقل والی مخلوقات ہیں نا۔ تو جنوں کے بارے میں بھی احکامات ہیں قرآن میں، کم آئے ہیں مگر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے جنوں کے پاس جا کر ان کو دین کے احکامات سنایا کرتے تھے۔ جنات میں رسول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنات دونوں میں ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جنوں میں نذیر ہوتے ہیں، مطلب ان کو ڈرانے والے، ان کے علماء بھی ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں مگر نبی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ انسانوں سے بھی یہ تعلیم لیتے ہیں، مثلاً اگر کوئی جن بیٹھا یہ سن رہا ہے اور تعلیم لے رہا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتے مگر یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ جن سن کر چلے بھی گئے اور جا کر اپنی قوم کو بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، کوئی دفعہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یا حلقہ، جن وہاں پر موجود ہوں تو وہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے سامنے پڑھی تھی اور انہوں نے اس آیت کا جواب بھی دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی آیت آئے جیسے جنت کی ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم جعلنا منہم، یا اگر کوئی عذاب کی بات آئے تو اللہم اجرنا من النار، حساب کی بات آئے تو ہم پڑھیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں بھی یہ کیا کرتے تھے کہ جواب دیا کرتے تھے آیتوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں نعمتیں تم پر جو کی ہیں، تو پوچھا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اعلیٰ بلیسنگ کو کہتے ہیں، نعمتوں کو۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، تم بتاؤ کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے رسولوں کے بارے میں پڑھا ہے نا کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا ان کو، لیکن یہاں آیا ہے نعمتوں کو جھٹلانا۔ ایک بات نوٹ کریں، جھٹلانا 3 طرح سے ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ نعمت اللہ نے نہیں دی، کسی اور نے دی ہے، کسی اور کا نام لگا دینا، یا خود ہی سے مل گئی جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں، یا مجھے کسی دیوی نے دی یا کسی پیر نے دی، یہ سب جھٹلانا ہے۔ پھر نمبر 2 یہ بھی جھٹلانا ہو جاتا ہے کہ انسان کہے ہاں اللہ تعالیٰ نے تو یہ نعمت دی ہے مگر عبادت میں کسی اور کو شامل کر دینا، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ زمین و آسمان ہاں اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہمیں بھی اسی نے بنایا ہے، سب اسی نے پیدا کیا ہے، مگر پھر کیا کہتے تھے کہ صرف وہی الہ نہیں ہے نا، صرف عبادت کے لائق وہ نہیں ہے، اور بھی الہ ہیں، ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ پھر نمبر 3 جھٹلانا جو مسلمان بہت کرتے ہیں، یہ ماننا کہ یہ نعمت ہاں اللہ نے دی ہے لیکن شکر ادا کرنے کے حق میں کمی کرنا، یا شکر ادا کرنا ہی بھول جانا، جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کرنا، یہ بھی جھٹلانا ہی ہے۔ جیسے کہ وہ لائق ہے، جیسے وہ ڈیزرو کرتا ہے ویسے ہم نہیں کرتے۔ اور شکر گزاری صرف یہ نہیں منہ سے کہ بلکہ شکر کر لیا، نہیں، بلکہ شکر گزاری یہ ہے کہ اس کے آگے جھکے رہنا، عاجزی دکھانا، ویسے ہم نہیں کر پاتے۔ تو تکذبان کے یہ تینوں ہی معنی ہیں، اور یہ آیت 31 ٹائمز آئی ہے سورت میں۔